بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہو کچھ اس طرح سے تیرے نام کے ساتھ یا رب، کہ دن گزر جائے تیری رحمتوں کے نزول میں۔ عزیز طلباء، حاضرین و سامعین، آج ہم اردو گرامر کے حوالے سے بات کریں گے اور اس میں جملے کے اجزائے ترکیبی، جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ پر بات کریں گے۔ عزیز طلباء، جملے کے دو بڑے اور بنیادی اجزاء ہوتے ہیں جن میں ایک تعلق پایا جاتا ہے اور جو کلام یعنی بات کو پورا کر دیتا ہے اور سننے والے کو اس جملے میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ اسی تعلق کو اسناد کہا جاتا ہے۔ جملے کے دو بڑے اور بنیادی اجزاء مسند الیہ اور مسند ہے۔ جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے اسے مسند الیہ کہتے ہیں، جبکہ جملے میں جو کچھ کہا جاتا ہے اسے مسند سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مسند الیہ کو مبتدا بھی کہتے ہیں اور مسند کو خبر یا صفت بھی کہا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، جیسے کہ پہلے بیان کیا گیا کہ جملے کے دو بڑے اجزاء مسند الیہ اور مسند ہیں۔ مسند الیہ کو مبتدا بھی کہتے ہیں اور مسند کو خبر یا صفت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ چند جملے مثال کے طور پہ دیے گئے ہیں۔ فواد نیک ہیں، عدنان لکھتا ہے، شاہد ذہین ہے، عالیہ پڑھتی ہے، فاروق کھیلتا ہے۔ یہ سارے جملے دو حصوں پر مشتمل ہے، یعنی مسند الیہ اور مسند۔ فواد ہمارے پاس مبتدا اور مسند الیہ ہیں۔ نیک ہمارے پاس صفت ہے۔ کسی چیز کی خوبی یا خامی کو صفت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور آخر میں مسند کے حصے میں ہمارے پاس ہے فعل ناقص ہے۔ عدنان ہمارے پاس مبتدا ہے، لکھتا ہمارے پاس خبر ہے اور ہے ہمارے پاس فعل ناقص ہے۔ اسی طرح شاہد ہمارے پاس مسند الیہ یا مبتدا ہے، ذہین ہمارے پاس صفت ہے اور ہے ہمارے پاس فعل ناقص ہے۔ عالیہ ہمارے پاس مبتدا ہے، پڑھتی ہمارے پاس خبر ہے اور ہے ہمارے پاس فعل ناقص ہے۔ فاروق کھیلتا ہے، فاروق ہمارے پاس مسند الیہ یا مبتدا ہے اور مسند میں ہمارے پاس کھیلتا خبر ہے اور ہے ہمارے پاس فعل ناقص ہے جو مسند کا حصہ ہے۔ عزیز طلباء، جملے اسمیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ جس طرح پہلے بیان کیا گیا کہ جملے دو بڑے حصوں پر مشتمل ہے، مسند الیہ اور مسند۔ جملے اسمیہ ایسا جملہ ہوتا ہے جس کے مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہوتے ہیں اور آخر میں فعل ناقص آتا ہے۔ جملے اسمیہ کے فاعل کو مبتدا کہا جاتا ہے اور صفت کو خبر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مبتدا اور خبر کی پہچان یہ ہے کہ اگر کون لگا کر سوال کیا جائے تو جواب میں مبتدا آئے، اور اگر کیا لگا کر سوال کیا جائے تو جواب میں خبر آئے گا۔ اسی طرح جملے اسمیہ کے دو بڑے اور بنیادی اجزاء ہوتے ہیں جو کہ مبتدا، خبر اور فعل ناقص پر مشتمل ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو جملے کے حصوں کے متعلق بتایا تھا کہ اس کے دو حصے ہوتے ہیں اور اس میں ایک تعلق پایا جاتا ہے۔ اسی طرح جملے اسمیہ میں مبتدا، خبر اور فعل ناقص پایا جاتا ہے۔ ایسا جملہ جو مبتدا اس کا اسم ہو، خبر مسند میں خبر آئے اور آخر میں فعل ناقص آئے، ایسے تمام جملے جو ہیں جملے اسمیہ کی مثالیں ہیں۔
ہیرا ذہین ہے، قول نیک ہے اور شاہد سچا ہے، حمیرہ پڑتی ہے، موسم خوشگوار ہے۔ تو ان ساروں میں آپ کے پاس مثنى الیہ میں مبتدا میں اسم آ رہے ہیں، جبکہ مثنى میں خبر یا صفت پایا جا رہا ہے اور آخر میں فعل ناقص آ رہا ہے۔ اس لیے ایسے جملوں کو جملے اسمیہ کہا جاتا ہے، جس کے مثنى الیہ میں اسم ہو اور مثنى میں خبر یا صفت پایا جائے اور وہ بھی اسم ہو اور اسی طرح آخر میں فعل ناقص آئے، ایسے جملے کو جملے اسمیہ کہا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، آتے ہیں جملے فعلیہ کے حوالے سے۔ جملے فعلیہ ایسا جملہ ہوتا ہے جس کے مثنى الیہ میں اسم ہو مگر مثنى میں کوئی نہ کوئی فعل پائے جائے، ایسا جملہ جملے فعلیہ کہلاتا ہے۔ جملے فعلیہ کبھی تو فاعل اور فعل سے مل کر بنتا ہے، مثال کے طور پہ نعمان ہنسا، شہریار اٹھا، اعزاز دوڑا۔ عزیز طلباء، ان سارے جملوں میں جس میں نعمان ہنسا، شہریار اٹھا، اعزاز دوڑا، جمال گیا اور سلمان ناچا، ایسے جملے ہیں جس میں فاعل اور فعل پایا جا رہا ہے۔ ان سارے جملوں میں مثنى الیہ میں فاعل ہوتا ہے اور مثنى میں کوئی نہ کوئی فعل پایا جاتا ہے۔ بعض اوقات جملے فعلیہ فاعل، مفعول اور فعل سے مل کر بنتا ہے، جیسے کہ موسم خوشگوار ہے، عالیہ نے مرغی خریدی، انیس بازار گیا، علی نے سائیکل خریدی، خالد چور ہے۔ ان میں موسم، عالیہ، انیس اور خالد کیا ہے؟ فاعل ہے۔ خوشگوار، مرغی، بازار، سائیکل یہ مفعول ہے، اور ہے خریدی، کیا خریدی اور ہے اس میں فعل پایا جا رہا ہے۔